السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، اب کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیز نہ بتاؤں جس سے پناہ پکڑنے والے، جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ذکر کیا۔ تو پناہ پکڑنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنے کے لیے یہ دو بہترین آیات پر مشتمل صورتیں ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اعوذ، کہ میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے سے 2-3 سال بڑے عمر کے بچے کو چٹکی کاٹتا ہے یا اس کو تنگ کرتا ہے، تو جواباً جب وہ اس پر حملہ کرتا ہے بدلہ لینے کے لیے، تو وہ چھوٹا بچہ بھاگ کر اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا ہے۔ تو گویا وہ ماں کی گود کو اپنے لیے پناہ تصور کرتا ہے کہ یہ ماں کی گود میری پناہ گاہ ہوگی اور حفاظت گاہ ہوگی، اور ماں میری اس سے حفاظت کر لے گی۔ اسی طرح پناہ گزین کا لفظ، اس سے بھی آپ کو پناہ کا اندازہ ہو جائے گا، یا اس کا انگریزی معنی یہ ہوتا ہے کہ سیک ریفیوج ود۔ تو ریفیوجی کا لفظ جو ہے یہ بھی پناہ گزین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، کہ کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی ایسے شخص سے یا کسی ایسی ذات سے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ جس کی آپ پناہ طلب کر رہے ہیں اور جس کی پناہ میں آپ جا رہے ہیں وہ طاقتور ہو اس سے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس، کہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں برب الناس، ایسی ہستی کی جو لوگوں کا رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب پروردگار کو، پالنہار کو، مربی کو، پرورش کرنے والے کو، خالق کو کہتے ہیں۔ اور اس لفظ کے بہت سارے معنی ہیں۔ تو یہ کریٹر بھی ہے، چیریشر بھی ہے، پرووائڈر بھی ہے، پلانر بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب کے لیے رب کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ساری صفات جو ہیں اس میں مجتمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین رب الناس صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرشتوں کا بھی رب ہے، اللہ رب العالمین سورج کا بھی رب ہے، اللہ رب العالمین جو ہے چاند کا بھی رب ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین جنوں کا بھی رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان تمام جو چیزیں ہم نے ذکر کی، ان تمام کا رب ہے۔ تو ایسی ہستی جو ان تمام کی پرورش کرنے والی ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس، الناس لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت جو ہے یا ایک طاقت جو ہے اس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا۔ اس سے اگلی آیت میں کیا ہے؟ ملک الناس، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس کی جو لوگوں کا مالک بھی ہے۔ ملک الناس یعنی مالک، یہ اس کا معنی بادشاہ کا ہوتا ہے اور فرما روا کا ہوتا ہے، حاکم کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نہ صرف لوگوں کا رب ہے بلکہ وہ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے، فرما روا بھی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، حاکم بھی ہے، اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کی بات چلتی ہے۔ جیسے کسی ملک میں یا کسی شہر میں یا کسی بستی میں اس کا جو بادشاہ ہوتا ہے یا اس کا جو سرپنچ ہوتا ہے یا اس کا جو مہاراجہ ہوتا ہے، اسی کی بات اس علاقے میں چلتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس ساری کائنات کا بادشاہ اور مالک ہے۔ تیسری بات جو اس صورت میں ذکر کی گئی، الہ الناس، کہ لوگوں کے معبود کی پناہ میں۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ رب بھی ہے، مالک بھی ہے یعنی بادشاہ بھی، اور تیسری بات جو یہاں ذکر کی کہ الہ الناس، کہ وہ لوگوں کا معبود بھی ہے۔ معبود کون ہے؟ جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے، جو قابل پرستش ہو، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اسی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اسی سے دعا کی جاتی ہے، اسی کے لیے قربانی کی جاتی ہے، اسی کے لیے نذر و نیاز کی جاتی ہے۔
تو ان ساری صفات کی مالک ہستی اور ان ساری طاقتوں کی مالک ہستی کی پناہ میں آنا یہ انسان کو پروٹیکشن اور حفاظت دیتا ہے۔ پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس، کہ وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے، جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جانے والا ہے، اس کے شر سے۔ تو الوسواس، وسواس سے کون مراد ہے؟ وسواس سے مراد یہاں شیاطین ہیں، جو کہ جیسے آگے ذکر ہوگا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور وسوسے ڈالنے والے انسانوں میں سے بھی ہیں لوگ۔ وسوسہ ڈالنے والے کو کہتے ہیں۔ اور وسوسہ کیا ہے کہ وسوسہ دل میں ڈالے جانے والا کوئی بھی ایسا خیال، کوئی بھی ایسی فکر، کوئی بھی ایسی سوچ، کوئی بھی ایسا وہم جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یعنی ایکچولی وہ بیس لیس ہو، لیکن وہ جو ہے دل میں آ جائے اور اس کی بنیاد پر پھر انسان کوئی فیصلہ کرے اور یا اس کی بنیاد پر اس کو اپنے عمل میں ڈھال لے۔ اس کو ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ وسوسے کی مثال کیا ہے؟ وسوسے کی مثال یوں سمجھیں، حدیث سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے لوگوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ من خلق قضا، کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، اور پھر یہ جو اصل بنیاد ہے اس کے وسوسے کی، یا جو جس وجہ سے وہ وسوسہ ڈال رہا ہے، تو اس کی بنیاد کی طرف آتا ہے، آ کے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہ حدیث میں یہ وسوسہ ذکر کیا گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی کوئی بات ہو یا ایسا وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح وسوسے کی ایک دوسری مثال ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا کو لے کر مسجد سے آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو لے کر نکلے، تو دو صحابی انصاری آپ کو راستے میں ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا اور روک کر کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تعجب کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی خیال نہ ڈال دے یا تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دیا جائے، اس مفہوم کے الفاظ۔ تو ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون جو ہے یہ دوڑتا ہے، یہ گردش کرتا ہے۔ تو یہ دوسری مثال ہوگی۔ اب وہ کیا شبہ ڈال سکتا تھا؟ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیوی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تو کیا شبہ یا کیا وسوسہ ہو سکتا تھا جو شیطان ان کے دلوں میں ڈال سکتا تھا؟ اس کے بارے میں اگر ہم گیس کریں، اندازہ لگائیں، یہی ہو سکتا تھا نا یہ کون عورت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسوسے کا ازالہ کر دیا۔ تیسری بات، نماز میں جیسے وسوسہ ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان جو ہے نماز میں وسوسے ڈالتا ہے اور ادھر ادھر کی سوچیں جو ہے وہ لے کر آتا ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ بعض لوگوں کو اس طرح کے وساوس آتے ہیں کہ میرا وضو ہوا ہے، میں نے وضو کیا تھا، میرا وضو باقی ہے، یا میری طہارت میں کوئی کمی تو نہیں رہے گی، یا میرے غسل میں تو کمی تو نہیں رہے گی۔ پھر وسوسے کی بہت ساری اقسام ہیں۔ کسی انسان کو یہ شرک کے حوالے سے وسوسے ڈالے گا، اس کو شرک پر آمادہ کرے گا، کسی کو بدعت کے حوالے سے وسوسے ڈالے گا، کوئی حقوق اللہ کا پابند ہے تو اس کو حقوق العباد میں اس کے وسوسہ ڈالے گا کہ وہ حقوق عباد میں کمی کوتاہی کرے، اسی طرح کسی کو حلال اور حرام کے بارے میں شبہ اور وسوسہ ڈالے گا۔ تو یہ اس کے جس طرح انسانوں میں بہت ڈائیورسٹی ہے، اسی طرح شیطان کے وساوس جو ہیں یہ بھی انسان کی شخصیت اور اس کی کمزوریوں کو دیکھ کر جو ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے۔ الخناس پیچھے ہٹنے والے کو کہتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آذان ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی پھر آذان ختم ہوتی ہے تو یہ واپس آ جاتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے تو یہ پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کا نام خنزب بتایا، اور پھر یہ وسوسے ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں شے یاد کر، فلاں شے یاد کر، یہاں تک کہ انسان کو، نماز پڑھنے والے نمازی کو، مسلمان کو اندازہ نہیں ہوتا اس نے کیا پڑھا اور کتنا پڑھا۔ تو اللہ کے ذکر سے، یعنی اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، تو اللہ کے ذکر سے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہاں ذکر کیا کہ اللہ کے ذکر سے یہ پیچھے ہٹنے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے بسم اللہ پڑھنے سے بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، مکھی جتنا ہو جاتا ہے۔ الذی من شر الوسواس الخناس، پھر فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے
سینوں میں۔ وسوسہ کیسے؟ کہ وسوسہ کسی بالکل ہلکی سی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز کو کہتے ہیں، یا کسی کے کان میں بالکل ہلکی سی آواز میں کوئی بات کہی جائے تو یہ اسی طرح اگر کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے جو کسی اور کے علم میں نہ آئے تو اس کو ہم وسوسہ کہیں گے۔ تو اب وسوسے کیسے ڈالتا ہے یہ سینوں میں، یا اس کی کیا جو ہے کیسے ان کا ظہور ہوتا ہے؟ مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی نماز کو دل نہیں کر رہا۔ اب یہ نماز کو دل نہ کرنا، یہ وسوسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت آپ پر فرض کی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نماز کو دل نہیں کر رہا، یا میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ پردہ تو دل کا ہے، اور ظاہری طور پر اگر کوئی عبایا یا گاؤن پہن بھی لیتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے بلکہ پردہ دل۔ تو یہ سارے وساوس کی مختلف قسمیں ہیں۔ وسوسے پر کنٹرول کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وسوسہ جو ہے وہ بنیادی طور پر خیال ہے ایک، تو یہی خیال آپ کی خواہش بنتا ہے، اور یہی خواہش ارادے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب یہ ارادہ پختہ ہو جاتا ہے تو عزم بن جاتا ہے، اور یہی عزم پھر عمل کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے خیالات اور ان وساوس سے پر انسان کو، مسلمان کو کنٹرول کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا ہے۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ شیطان اصل میں جن میں سے، اور جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، تو ہم اپنے اس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے، بس یہ ہمیں دیکھ بھی سکتا ہے اور ہمارے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ایک تو یہ جنوں میں سے ایسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو وسوسے ڈالنے والے، اور دوسرے انسانوں میں سے وسوسے ڈالنے والے ہیں۔ انسانوں میں سے وسوسے ڈالنے والے اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ انسان کا اپنا نفس ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تو انسان کا اپنا نفس بھی جو ہے یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ دوسری صورت انسان کے وسوسہ ڈالنے کی کیسے ہو سکتی ہے کہ برے انسان کہ جس پر برائی غالب آ چکی ہے، اب وہ اچھائی کی بجائے برائی ہی کی ترغیب دیتا ہے، برائی کے مشورے دیتا ہے، برائی کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے اور برائی پر لوگوں کو لگاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان اب کسی اچھے انسان پر جب قابو نہیں پا سکتا تو وہ اس کے کسی دوست کے ذریعے سے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو وہ اس اچھے انسان کے پاس جا کر اس کا دوست اسے برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ اچھا انسان یا اچھا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرا دوست بھی مجھے مشورہ دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے پیمانہ کیا ہوگا، کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ وسوسہ ہے اور برائی کی طرف لے جانے والا ہے؟ تو اس کے لیے قرآن و سنت پیرامیٹر ہے، وہی پیمانہ ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست بھی آپ کو آ کر مشورہ دے رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آیا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے کہ نہیں، اگر درست ہے تو پھر ٹھیک ہے، بصورت دیگر جو ہے یہ انسانی وسوسے کی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ ہم اپنے اس پناہ گاہ کو کیسے مزید کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی، اب یہ پناہ کیسے مضبوط ہوگی اور کیسے مزید محفوظ ہوگی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو اس سے متعلق کیا۔ مثلا جیسے اب آپ نے یہ سورۃ الناس پڑھ لی، سورۃ الفلق پڑھ لی، تو اب آپ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پناہ کو کچھ اور چیزوں سے بھی ریلیٹ کیا۔ مثلا جب آپ واش روم میں جائیں تو آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں۔ جب آپ نہیں پڑھ رہے تو گویا آپ اس سے متعلق ایک اور چیز کو، ایک اور ہدایت کو ترک کر رہے ہیں، تو آپ کی پناہ جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تلاوت قرآن سے قبل کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، نماز کا پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو جو ان متعلق چیزوں کو، ان متعلق امور کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اذکار کو دن بھر میں جو شیطان سے محفوظ رہنے کے ذرائع ہیں ان کو اختیار نہیں کرتا، تو گویا وہ اپنی پناہ کو مضبوط نہیں بنا رہا۔ تو گویا اس کے ساتھ دیگر تدابیر اور دیگر جو رہنمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی ہے وہ بھی اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ سورۃ الناس میں ہم نے ذکر کیا کہ انسان جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی صورت میں بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین کو کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ہمارا معبود بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے، اور ہمیں اگر شیطان سے اور اس کے وساوس سے کوئی بچا سکتا ہے
تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کل، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت کر دی کہ آپ بھی یہ کہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ شامل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں یہ شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔